بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے، پھر ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری اور کمزوری کا حال دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ کو کیا ہوا ہے، رسول اللہ کو کیا ہو گیا ہے۔ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھیر دیتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب اللہ سے بس یہی بات سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اتنی ہی سختیاں ہیں۔ اسی اسنا میں مسجد کے اندر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ کا آخری خطاب تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اللہ کی قسم گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز پابندی سے ادا کرو گے۔ یہ بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، روتے جاتے اور یہ الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا کہ اے لوگو ابوبکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابوبکر صدیق کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیا جائیں گے سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کہ کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا یا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے ہم اس سے پہلے امت کے خطاب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے
لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑیں اور بہت زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جسے سن کر پہلے آپ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں جب پہلی بار میں قریب گئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات کو اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں روئی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل امی علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت نبی کریم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، کیا آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ، اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آخر نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہ جو جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب حجرہ نبی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ دیا۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے سن رکھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے جسے کبھی موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر مٹی ڈالو، پھر کہنے لگے ہائے میرے بابا، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے بابا، جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔